بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت سے لوگ وظائف کے متعلق چند چیزوں کے اندر مبتلا ہوتے ہیں کہ یہ وظیفہ جمالی ہے یا جلالی ہے، اور اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ وظائف نہیں کرنے چاہیے کہ یہ جلالی ہوتے ہیں، انسان کے دماغ پہ اثر پڑ جاتا ہے اور انسان کی طبیعت خراب بھی ہو سکتی ہے اور انسان کو دماغی کمزوری بھی ہو جائے گی یا کوئی چیز اٹیک کر دے گی اس پر۔ تو لوگ اس وجہ سے قرآنی آیات کو، قرآنی اوراد کو چھوڑ دیتے ہیں۔ بعض لوگوں کو یہ کہتے ہوئے بھی سنا کہ جی ہم نے قرآنی آیات کو پڑھا تو ہمارا دماغ جو ہے وہ عجیب حالت میں مبتلا ہو گیا۔ یہ ایک بہت بڑا شکوک ہے جو مسلمانوں کے اندر ڈالا گیا ہے، اور اکثر لوگ یہ کہتے ہیں جی جمالی ہوتے ہیں یا جلالی ہوتے ہیں۔ یہ قرآنی آیات جو ہیں یہ جلالی ہیں اور یہ قرآنی آیات جو ہے یہ جمالی ہیں، یعنی اس کی تاثیر جو ہے جمالی ہے تو ٹھنڈی ہے، اگر جلالی ہے تو گرم تاثیر ہے۔ اب یہ تاثیر قرآنی آیتوں کے متعلق عام طور پہ آپ کو کتابوں میں ملے گی اور عام طور پہ آپ کو جو ہے ڈائجسٹ میں یا لوگ اس کو بیان کریں گے۔ پہلی بات یہ ذہن نشین کر لیجئے کہ قرآن حکیم کی ہر آیت جمالی ہے، قرآن کی ہر آیت ٹھنڈی اور انسان کے پڑھنے کے مزاج کے مطابق اللہ نے نازل کی ہے۔ قرآن حکیم جب لوح محفوظ میں تھا تو یہ جلالی تھا، جب لوح محفوظ میں تھا تو جلالی تھا، گرم تھا، تاثیر اس کی گرم تھی، سخت تھی، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت جب یہ لوح محفوظ میں تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ۔ اللہ نے اس وقت فرمایا تھا، یہ قرآن کی آیت زمین و آسمان کے بننے سے پہلے کی ہے، جب قرآن لوح محفوظ میں تھا۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر میں قرآن کو نازل کروں نا پہاڑوں پہ تو اس کی جلالت اتنی ہے، اتنی جلالی آیتیں ہیں کہ اگر یہ پہاڑ پہ اتریں تو پہاڑ بھی ذرہ ذرہ ہو جائیں گے۔ ماؤنٹ ایوریسٹ ہے، K2 کی پہاڑیاں ہیں، ہمالیہ کی پہاڑیاں ہیں، دنیا کی کوئی بھی پہاڑی ہو، کوئی کاف کی پہاڑیاں ہوں، وہ قرآن ان پہ خالی اترتا تو وہ ذرہ ذرہ ہو جاتے۔ تو اب کیونکہ جلالی ہے قرآن، لیکن اس وقت تک جب تک یہ آسمان پر تھا، اللہ نے اس کے جلال کو ختم کرنے کے لیے، اس کی حدت کو ختم کرنے کے لیے اس کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ اتارا۔ اگر ڈائریکٹ زمین پہ اترتا تو یہ جلالی ہی ہوتا، لیکن اللہ نے اس کو اتارا کہاں پر؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ۔ اب یہ آیا پہلے نبی علیہ السلام کے قلب پہ، سینے پہ، اس کی ساری جلالت سینہ نبوت نے محفوظ کر لی۔ حضور کا سینہ اس قابل تھا، اتنا طاقت رکھتا تھا، کیونکہ جنت سے پانی لا کے دھویا گیا تھا نا پہلے۔ حضور کا سینہ پہلے طشت جنت کا آیا، پانی زمزم کا تھا، فرشتے آئے، وہ جگہ میں گیا، اب تو درخت ہی کاٹ دیا انہوں نے طائف میں، اس جگہ جا کے ہم نے دعائیں بھی کی کہ حضور کا وہاں سینہ شق ہوا تھا، ہارٹ سرجری ہوئی تھی پہلی کائنات میں۔ اب آپ علیہ السلام کا سینہ اس قابل تھا، قرآن اترا جلال والا، جلالی، اور سینہ نبوت پہ آیا، اور پھر یہاں سے حضور کی زبان سے نکلنا شروع ہو گیا۔ جب یہ سینہ نبوت پہ آیا تو جلالی تھا، اور جب یہ حضور کے سینے سے آپ کی زبان مبارک سے صادر ہوا، امت نے سننا شروع کیا، تو یہ جلال سے جمال میں مبتلا ہو منتقل ہو گیا۔ اب قرآن جمالی ہے، جلالی جو آپ کو کہنا ہے جی یہ وظیفہ تو بڑا جلالی ہے، آپ کہیں جھوٹ بول رہے ہیں، یہ بات کبھی آپ نے سنی نہیں ہوگی، یہ تحقیق کی باتیں ہیں یہ ساری۔ الحمدللہ میرا مزاج ہے
میں چونکہ اس فیلڈ میں اتنا آپ کے سامنے مواد چھوڑ دینا چاہتا ہوں. زندگی تو انسان کی اللہ نے جتنی رکھی ہے، لیکن بعد والوں کو بھی فائدہ ملتا ہے کہ اب یہ بڑا جلالی ہے، یہ وظیفہ، یہ آیت بڑی جلالی ہے، میں نے پڑھی تو میرا سر چکرا گیا. نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اللہ نے اس لیے تو بعد میں فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، قرآن پاک کو کیا کر دیا؟ اب یہ جلالی نہیں رہا ہے، چونکہ حضور کے سینے پہ جلالی بن کے آیا اور زبان نبوت سے جمالی بن کے صادر ہوا. اب میں اور آپ جو قرآن سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں، یہ حضور کی زبان سے نکلا ہوا ہے یا آسمان سے ڈائریکٹ آیا ہوا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کو تختیاں تو ڈائریکٹ ملی تھی نا، عیسیٰ علیہ السلام کو ڈائریکٹ ملی تھی. ہمارے نبی کو ڈائریکٹ نہیں ملی، بلکہ سینے پہ اتارا تاکہ امت کو بتایا کہ جلالی تھا، لیکن تمہارے نبی نے اس کے جلال کو اپنے سینے میں محفوظ کر کے جمالی بنا دیا. اب حضور علیہ السلام کا سینہ ایسے تھا، حدیث میں آتا ہے، مشکات کے اندر بھی حدیث موجود ہے. سیدہ کائنات سیدہ عائشہ فرماتی ہیں جب میں اپنے کان حضور کے سینے کے پاس کرتی تھی تو مجھے ہنڈیا کے ابلنے کی طرح کی آواز آتی تھی، کیونکہ جلال سینہ نبوت نے ضم کر لیا، محفوظ کر لیا امت کے لیے. اب ہمیں قرآن اتنا آسان ہو گیا کہ ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ہمیں سکون آتا ہے. اب آپ جتنا چاہے قرآن پڑھیں، دن میں ایک قرآن ختم کریں. اب اس سے بڑا وظیفہ کیا ہوگا کہ دن میں ایک بار قرآن ختم کرنا. حضور کے وقت میں صحابہ نے کیا، تو اس لیے یہ لوگوں نے ایک بہت بڑا پروپیگنڈا کیا ہوا ہے کہ جی قرآن بڑا جلالی ہے، ہر آیت نہیں پڑھنی چاہیے، ہر سورت نہیں پڑھنی چاہیے. تو کیا پڑھنا چاہیے؟ منتر پڑھنا چاہیے، ادھر ادھر کے الفاظ پڑھنے چاہیے شرکیہ. آپ ادھر ادھر گانے سنیں جتنے، کوئی جلالی نہیں ہے. لوگ گانے سنتے ہیں، قوالیاں سنتے ہیں، جلالی نہیں ہے. جب قرآن کی باری آتی ہے بڑے جلالی ہے. تو یہ اتنا بڑا جھوٹ پھیلایا گیا ہے کہ یہ قید کر دی گئی ہے جی جلالی جمالی کی قرآن کے متعلق. قرآن الحمدللہ جمالی ہے. کوئی بھی آیت جس مقصد کے لیے پڑھیں گے اللہ شفا دے گا، اور جہاں پڑھیں گے وہیں شفا ملے گی، کیونکہ قرآن کو اللہ نے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَا کہا ہے. اللہ نے پورے قرآن کو شفا کہا ہے، اللہ نے کسی ایک آیت کو نہیں کہا. تو اس لیے پتہ یہ چلا کہ جو شفا دیتی ہے چیز وہ جلالی نہیں ہوتی. اور اللہ رب العزت ہمیں قرآن سے تعلق جوڑے اور قرآن پاک سے ہماری نسبت مضبوط ہو جائے. اور قرآن حکیم کو آپ پڑھیں، لیکن پوچھ کر استاد سے تربیت لے کر جب پڑھیں گے تو پھر اس کی تاثیر ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.